اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بندہ حقیر کو ان خمسہ مجالس خطبات مہدویہ کے حوالے سے جو موضوع دیا گیا ہے، حالات عصر ظہور، جب میرے اور آپ کے مولا امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب سرکار ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، وہ زمانہ کیسا ہوگا۔ بنیادی ترین چیز جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام آپ کے سامنے قرار دیا، اس میں اس بنیادی ترین چیز کو رکھا گیا ہے۔ سرکار کے ظہور کے زمانے میں معاشرہ ایک الہی معاشرہ ہوگا، معاشرہ ایسا ہوگا جس میں عدل الہی لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دے گا، معاشرہ ایسا ہوگا جہاں پہ دین نظر آئے گا۔ الذین ان مکناہم، سورہ حج کی 41ویں آیت، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم قدرت عطا کریں تو یہ لوگ اقاموا الصلاۃ، نماز کو بپا کریں گے، یعنی سرکار کی حکومت میں جو معاشرہ ہوگا وہ نمازی معاشرہ ہوگا۔ وآتوا الزکاۃ، مالی معاملات میں کوئی رکھنا نہیں ڈالیں گے، پیسے بچانے کی کوشش میں اس زمانے میں کوئی بخیل نہیں ہوگا، جو واجبات ہیں وہ سب ادا کریں گے۔ زکوٰۃ ایک عمومی معنی رکھتا ہے، جو بھی ان کے واجبات مالیہ ہوں گے اس زمانے میں سب ادا کریں گے۔ آتوا الزکاۃ، اور یہ سرکار کے امتیازات میں سے ہے، جو مالی واجبات ادا نہیں کرے گا، جو واجب زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، عقاب الاعمال شیخ صدوق میں روایت موجود ہے، یہ امتیاز ہے میرے مولا کا، یہ میرے مولا اس کی گردن جو ہے وہ جدا کر دیں گے تن سے، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مالی معاملات میں رکھنا ڈالنے سے معاشرہ کس قدر تباہی کی طرف جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کے معاملات ہیں، یعنی معاشرے کو اگر آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، ایک اچھے طریقے سے بیلنس معاشرے کو لے کے چلنا ہے، تو اس معاشرے میں مالی واجبات کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ جب مالی واجبات کی ادائیگی نہ ہو تو پھر وہ موقع آتا ہے کہ جب غریب چوری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ موقع آتا ہے کہ جب معاملات بگڑتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات بگڑتے اس وجہ سے ہیں کہ جس پر جو واجب ہے وہ اپنا واجب ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ مالی معاملات میں شوہر کے اوپر اللہ نے واجب کیا کہ تم نے بیوی کا خرچہ اٹھانا ہے، نان نفقہ دینا ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے کہ بھئی شادی تو کر لی ہے لیکن خرچہ نہیں اٹھا رہے،
شادی تو کر لی، بیوی بچوں کے فرائض پورے، یعنی ایک چھوٹا سا گھر جس میں ایک میاں ایک بیوی، وہاں اگر شوہر اپنی بیوی کے اخراجات مکمل نہ اٹھائے تو وہ گھر باقی نہیں رہتا، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، چند دنوں میں نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر ایک گھر واجب کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں باقی نہیں رہتا تو سوچئے کہ معاشرہ کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ الذین مکناہم فی الارض، قرآن کی آیت سورہ حج، وہ لوگ جنہیں ہم نے زمین میں قدرت عطا کی، زمین میں حکومت عطا کی، اگر ہم ان کو قدرت دیں گے تو یہ نماز بپا کریں گے، اپنے مالی واجبات کو ادا کریں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے جو منتظرین سرکار ہیں وہ کم سے کم اپنے مالی واجبات ادا کریں۔ خمس اگر آپ پر واجب ہے، خمس مجھے لا کر نہیں دیں آپ، مجتہد سے اجازت مل چکی ہے، سیستانی صاحب نے سب کو اجازت دے دی ہے کہ سہم سعادات اپنے ہاتھ سے لے جا کر خود دیں۔ آپ کے اس کراچی شہر میں دنیا کے غریب سید موجود ہیں، سہم سعادات یعنی 1,00,000 روپے اگر خم سے آپ کا 50,000 اپنے ہاتھ سے لے جا کر خود دیکھے، بس 3 شرطوں کا خیال رکھنا ہے، سید ہو، معروف ہو، یہ سید ہے، اور دیندار ہو، ظاہری طور پہ دین کا پابند ہو، چھوٹی موٹی غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، اس کا پرواہ نہیں ہے، لیکن ظاہری دیندار ہونا چاہیے، نمازی ہو، خواتین بے حجاب نہ ہو۔ تیسری چیز استحقاق ہو، نیڈ ہو، ضرورت ہو، بس یہ 3 شرطیں ہیں، اپنے ہاتھ سے لے جا کے آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی اپنا سہم سعادات دے۔ بچا سہم امام کا معاملہ، یہاں کراچی میں اچھے وکلا موجود ہیں، ان سے بات کیجئے کہ بھئی میں سہم امام اپنا امام باڑے میں دینا چاہ رہا ہوں، یتیم خانے میں کسی کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی بھی آپ کو اجازت مل جائے کہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے۔ اب وہ بات نہیں رہے کہ جی یہ مولویوں کو خبز دے تو مولوی کھا جاتے ہیں، مولوی نہیں کھائیں گے، آپ نہیں کھائیے، آپ ادا کریں واجب کو۔ یہ سرکار کے دور میں جو حکومت کا سلسلہ ہوگا اس میں ہر شخص پابند ہوگا مالی واجبات ادا کرنے کا۔ سرکار کے زمانے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہوگی، اگر آپ اور میں اس معاشرے کے منتظر ہیں، آج کم سے کم اپنے آپ کو تو تیار کریں کہ میں اس کنجوسی سے نکلوں، یہ مولا کی طرف سے واجب کردہ ہے، یہ میں نے اور آپ نے واجب نہیں کیا۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم مکنت یعنی قدرت دیں گے زمین میں، تو یہ لوگ نماز کو بپا کریں گے، یہ لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ان 2 جملوں سے واضح ہو گیا کہ معاشرہ دیندار معاشرہ ہوگا۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں گے۔ سرکار کے دور میں جو معاشرہ ہوگا، عصر ظہور کا معاشرہ، جب سرکار کا ظہور ہوگا تب کا معاشرہ، اس زمانے میں نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے، اس زمانے میں برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، وہ معاشرہ جس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اٹھ جائے۔ امیر کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس معاشرے کے زوال پذیر ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اس معاشرے کو مزید انحطاط اور پستی میں لے جانے کی ضرورت نہیں، آپ معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نکال دیجئے۔ آج ہمارا معاشرہ معذرت کے ساتھ اسی بات کی طرف جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہر اگلا بندہ ملے گا بھئی یہ باتیں نہ کیجیے گا، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اچھائی اس کا حکم نہیں دینا، فلاں برائی اس سے روکنا نہیں ہے، باقی آپ مولا کے فضائل پڑھیں، بس فی امان اللہ۔ جب معاشرہ اس قسم کا معاشرہ بن جائے تو پھر خود بخود معاشرے میں برائیاں جنم لینے لگتی ہیں، خود بخود لوگ نیکیوں سے دور ہونے لگتے ہیں، اور پھر غلط قسم کے جملے رائج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی مجھے اس کی قبر میں چھوڑی جانا ہے، اس نے کون سا میری قبر میں آنا ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، یہ مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں نے اس کی قبر میں چھوڑی جانا ہے، اس نے میری قبر میں چھوڑی جانا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایک واجب سے، فروع دین میں ایک اہم ترین واجب جس کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دینا کہ ہم نہیں کریں گے، بھائی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، آیت کا اختتام، اور کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا کام نماز بپا کرنا ہے،
آپ کا کام اپنے مالی واجبات کو ادا کرنا ہے، آپ کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے سب کچھ کیا، ہوا کیا، وہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ خدا کے حوالے، نتیجہ نکالنا آپ کا کام نہیں ہے، نتیجہ جیسا اللہ چاہے گا ویسا ہوگا۔ آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، اپنی اسٹرگل کرنی ہے۔ یہ آیت سورہ مبارکہ حج کی 41ویں آیت، جس میں 4 بنیادی احکامات اور 4 بنیادی ذمہ داریاں بتائی ان لوگوں کی جنہیں اللہ روئے زمین پہ قدرت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا۔ نماز بپا کرنے والے ہوں گے، مالی واجبات کو ادا کرنے والے ہوں گے، امر بالمعروف کرنے والے ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ اس آیت کے بارے میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرے مولا فرماتے نزلت فی المہدی و اصحابہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے امام مہدی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں۔ کون سی آیت؟ سورہ مبارکہ حج کی 41ویں آیت۔ اس کے بارے میں نازل ہوئی؟ سرکار اور ان کے اصحاب کے بارے میں، یعنی سرکار جب آئیں گے اور ان کے اصحاب جو ہوں گے، یہ نماز بپا کرنے والے ہوں گے، یہ مالی واجبات کو ادا کرنے والے ہوں گے، یہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے، اور یہ برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ کئی لوگوں کو جنہیں یہ چیزیں ہی پسند نہیں ہیں، نہ نماز پسند ہے، نہ مالی واجبات ادا کرنا پسند ہے، نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پسند ہے، ان کو سرکار پسند نہیں آئیں گے۔ سرکار کے بارے میں زیارت میں جملہ ہے شدید علی العمال، اپنے کام کرنے والے جو مولا کے نوکر ہوں گے ان پہ مولا دین کے حوالے سے سخت ہوں گے، دینی معاملات میں کوئی رعایت۔ اللہ اکبر، عدل الہی کا نظارہ ہوگا سرکار کی حکومت میں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ عدل الہی کیا چیز ہے؟ دعائے جوشن کبیر پڑھنے والے بزرگ میرے سامنے بیٹھے، ماہ رمضان نزدیک آ چکا ہے، آپ سب انشاءاللہ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کریں گے شب قدر میں۔ ویسے بھی انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دعائے جوشن کبیر اٹھا کر دیکھیے، یا من لا یخاف منہ، اے وہ ہستی جس سے ڈرا نہیں جاتا، جس سے خوف نہیں کھایا جاتا، مگر یہ کہ اللہ عدلہ، اس کے عدل کی وجہ سے۔ اللہ سے انسان کیوں ڈرتا ہے؟ یہ دعائے قنوت آپ لوگ پڑھتے ہیں، الہی عاملنی بفضلک، ہر نماز میں دعائے قنوت میں مومن جو دعا پڑھتے ہیں ان میں سے ایک دعائے قنوت یہ ہے، بار الہ مجھ سے اپنے فضل کے ذریعے معاملہ کرنا، سلوک کرنا، مجھ سے اپنا فضل روا رکھنا، مجھے اپنے فضل کے ساتھ میرے ساتھ ڈیلنگ کرنا۔ وَلَا تُعَامِلْنِي بِعَدْلِكَ، بار اللہ جو تیری ڈیلنگ ہے وہ میرے ساتھ عدل کے ساتھ نہ کرنا، اگر عدل ہوا تو میں مارا جاؤں گا، عدل ہوا تو میں پھنس جاؤں گا۔ یعنی اگر عدل الہی ہو، اس عدل کے مقابلے میں یقین جانیے ہم لوگوں کے اعمال کی جو کیفیت ہے اور جو ہماری کیفیت ہے، امکان کم لگتا ہے کہ ہم لوگ بچ پائیں گے۔ انتہائی احتیاط سے جملے کہہ رہا ہوں۔ بار اللہ اگر عدل ہوا تو میں بچ نہیں پاؤں گا، تو اپنے فضل، جتنا میرا اسٹیٹس ہے اس سے زیادہ مجھے دے کر مجھے بچا لینا۔ عدل ہوا، پتہ چلا نمازیں ساری جو ہے گئی، روزے سارے گئے، پتہ نہیں کیسے رکھے تھے، کس نیت سے رکھے تھے، کن چکروں میں رکھے تھے، کیسے رکھے تھے نہیں معلوم۔ شیخ جعفر شوستری جیسا بڑا عالم جو مجتہد وقت ہے، جو نجف اشرف اور کربلا معلیٰ میں درس پڑھتا پڑھاتا رہا، جس نے زندگی معارف اہل بیت کو حاصل کرنے میں گزاری، انہوں نے خصائص حسینیہ کے مقدمے میں لکھا ہے، پڑھیے جا کر۔ خصائص حسینیہ وہ کتاب ہے جس کا اسی کراچی شہر سے ترجمہ ہو چکا ہے اردو زبان میں۔ مقدمے میں لکھتے ہیں میں نے 60 سال، ساری زندگی 60 سال نمازیں پڑھی، لیکن مجھے اپنی نمازوں پہ بھروسہ، کل کو اللہ نے کہہ دیا نماز کو میں نے قرآن میں کہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز بپا کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تم جب نمازیں پڑھ رہے تھے تمہاری تو یادیں کہیں اور تھی، تم تو کچھ اور لوگوں کو یاد کر رہے تھے۔ تم جب نمازیں پڑھ رہے تھے تمہارے ذہن میں 10 وسوسے تھے، 10 خیالات تھے، 10 ایسی باتیں تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، تو پوری نماز میں تو تھا ہی نہیں کہیں میں نماز قبول نہیں کرتا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کے سامنے میں تو کچھ نہیں بول سکتا، پھنس جاؤں گا۔ اگر اس نے عدل سے معاملہ کیا تو میں گیا،
لہذا عدل الہی وہ شے ہے جس سے انسان اپنے رب سے پھر ڈرنے لگتا ہے. وہ رب جو مہربان ہے، وہ رب جو رؤوف ہے، وہ رب جو رحیم ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو احسن الخالقین ہے، جو رزاق ہے، جو منان ہے، جو حنان ہے، وہی رب انسان کے لیے خوف کا باعث بن جاتا ہے جب اس کے عدل کو دیکھتا ہے. امام زمانہ عدل الہی کا مظہر بن کے آئیں گے عصر ظہور میں. جب عدل الہی کا مظہر بن کے آئیں گے تو ہمیں خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر. پوری توجہ چاہ رہا ہوں اس روایت کے ذیل میں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ 5ویں مولا نے فرمایا یہ قرآن کی آیت سورہ حج کی 41ویں آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی، نزلت فی المہدی و اصحابہ. آگے میرے مولا نے فرمایا فَيُمَلِّكُهُمُ اللَّهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. اللہ سرکار کو اور سرکار کے اصحاب کو پوری زمین کی گورنمنٹ دے گا. ایک ورڈ آرڈر ہوگا، پورے زمین پر حکومت سرکار کی ہوگی، چاہے مشرق ہو یا آج ہے نا دنیا میں سپر پاورز الگ الگ ہیں. فلاں خطے کی سپر پاور الگ، فلاں خطے کی سپر پاور. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جس کا ڈنڈا جہاں چل رہا ہے وہاں کا وہ سپر پاور ہے. لیکن جب سرکار کا ظہور ہوگا تو ایک سپر پاور ہوگی، امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یظہر اللہ بہم دینہ. اللہ سرکار اور ان کے اصحاب کے ذریعے اپنے دین کو ظاہر کرے گا. اب چاہے مشرکوں کو برا لگے، منافقوں کو برا لگے، کافروں کو برا لگے، لیکن وہ دیندار معاشرہ اسی عصر ظہور میں ظاہر ہوگا. لا یرا اثر، میرے مولا کے جملے ہیں، من الظلم والبدع. عصر ظہور، حالات عصر ظہور کے کیسے ہوں گے؟ برائی پھر دکھائی نہیں دے گی، ظلم دکھائی نہیں دے گا، بدعتیں دکھائی نہیں دیں گی. آج ایک مقام پہ 4 لوگ جمع ہو جائے، کہیں نہ کسی بدعت کی بات نکل کے آتی ہے جو معاشرے میں رائج ہوتی ہے. کہیں نہ کسی ظلم کا پتہ لگتا ہے جو معاشرے میں رائج ہوتا ہے. کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ایسی بات نکل کے آ جاتی ہے جہاں سے آثار دکھائی دیتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، معاشرے میں عدل نہیں ہے. اب اس میں فرق نہیں ہے کہ ظلم کرنے والا کون ہے، جو بھی ہو سکتا ہے ظلم کرنے والا یہ امامے والا ہو. اب لوگوں کا اعتراض ہے کہ جی امامے والے جو ہے مثال کے طور پر جو بھی خمس ملتا ہے یہ اقربا کو نوازتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو دیتے ہیں یا خود ہی کھا جاتے ہیں. اگر یہ ظالم ہیں بچیں گے نہیں، سرکار کسی کو نہیں چھوڑیں گے. سرکار یہ نہیں کریں گے کہ یہ امامے والا ہے کیونکہ میرے مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو چھوڑ دو نا، پہلے اس کی گرفت ہوگی. عدل الہی، توجہ چاہ رہا ہوں میں. عدل کا مطلب یہی ہے، اس میں بلا تفریق عدل ہوگا. اس میں پھر امامے والا کون اور بنا امامے والا کون یہ سب نہیں چلے گا. آج ہمارے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بظاہر ہم اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے عدل کا کوئی معیار، عدل ان کو کرنا ہی نہیں آتا. جو اپنے گھر میں عدل نہ کر سکے وہ معاشرے میں عدل کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. عدل سرکار کے زمانے میں کیسے رائج ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تعبیر سنی اور تعبیر کی لطافت کو محسوس کیجیے گا. میرے مولا فرماتے واللہ لا يدخلن عدلہ فی جوف بیوتکم کما يدخل الحر والقر فی بیوتکم. سرکار کے زمانے میں عصر ظہور میں عدل تمہارے گھروں کے بیچ میں، توجہ چاروں بہت، ایسے گھس جائے گا جیسے سردی اور گرمی کے موسم میں سردی اور گرمی کا احساس تمہیں اپنے کمرے میں ہوتا ہے. توجہ کیجیے، یعنی یہ عدل ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی ادارے میں جائیں گے. انسان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہم لوگ اپنے علاقے میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا فلاں ادارے میں کیا ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ صحیح کر رہی ہے نہیں کر رہی. بہت سارے لوگ گورنمنٹ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی ادارے میں جاتے ہیں، کوئی بھی ملک ہو تو کسی ادارے میں جا کے پتہ چلتا ہے ہمیں گھپلے ہو رہے ہیں، یہاں پہ کرپشن ہے، یہاں معاملات بگڑے ہوئے ہیں، یہاں معاملات خراب ہیں. تو گھر میں بیٹھ کے بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. کسی منسلک ادارے سے جو مربوطہ ادارہ ہو اس میں جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ بھی معاملات بگڑے ہوئے ہیں اچھے معاملات.
لیکن سرکار کے زمانے میں عدل ایسا ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو جا کے کہیں فائلیں چیک نہیں کرنی ہوں گی، ادارے کے معاملات نہیں دیکھنے ہوں گے، لوگوں سے حساب کتاب نہیں لینا ہوگا۔ جس طرح گھر کے اندر سردی کے زمانے میں سردی کا احساس ہوتا ہے، گرمی کے زمانے میں گرمی کا احساس ہوتا ہے، سرکار کی حکومت عدل وہ حکومت عدل ہوگی، بالکل ایسے انسان کو اپنے گھر میں عدل الہی کا احساس ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ کون سا عدل ہے؟ یہ صاحب الامر کا عدل ہے، یہ سرکار کا عدل ہے، اور عدل ہی سے نظام چلتا ہے۔ العدل نظام سائس، عدل وہ نظام ہے، عدل وہ گورنری کا طریقہ ہے جس سے پورا معاشرہ چل سکتا ہے۔ عدل کے علاوہ ممکن، امیر کائنات نے کوفہ میں ایک غریب عورت جس بیچاری کے پاس ایک کھجور کے دانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اس نے چھری سے اس کھجور کے دانے کو بالکل نہ آڑا نہ ترچھا نہ ٹیڑھا نہ میڑا، بالکل برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کیا۔ غریب عورت ہے، دو یتیم بچے، آدھا دانہ گٹھلی نکال کے آدھا حصہ کھجور کا اپنے ایک بیٹے کو دیا، آدھا دوسرے بیٹے کو دیا۔ امیر کائنات کو پتہ چلا، میرے مولا نے کہا اس نے چونکہ عدل کیا ہے ایک کھجور کے دانے، اللہ نے اسی عمل کے بدلے میں جنت اس پر واجب قرار دی ہے۔ آج آپ دیکھیے کیا بندر بانٹ ہے۔ یہ میں اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ میرا گھر شیعہ قوم میرا گھر ہے، میرا گھر آپ لوگ ہیں، میں آپ کے گھر کا فرد، آپ میرے گھر کے فرد۔ اس گھر کو سمجھیے گا، اس گھر میں ادھر ماں باپ رخصت ہوئے، بیٹیاں تو ہوتی پرائی ہیں، وہ جو زمانے جاہلیت کی رسمیں تھی وہ آج ہمارے معاشرے میں فوراً سے ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ میں مفروضے پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ سوچوں کچھ ذہن میں بناؤں اور پڑھوں، جو ریئلٹی ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ میں اور آپ منتظر امام زمانہ ہیں، کن جاہلیت کی رسموں پہ چل رہے؟ اللہ اکبر! یہ اسی شہر کے واقعات ہیں، یہ اپنوں کے واقعات ہیں۔ بھائی بیمار ہوا، پتہ چلا مرض الموت میں ہے، صرف اس لیے کہ بھائی کے فلیٹ اور بھائی کے پیسے بھابھی کو نہ مل جائے، بھائی کے سامنے جا کے بھابھی کی خوب برائیاں کی گئی، طلاق دلوائی گئی، طلاق دی، بھائی مر گیا، سارا پیسہ بھائیوں نے ہڑپ کر لیا۔ کس نے کیا؟ یہ مشرکوں نے کام نہیں کیا، یہ بت پرستوں نے کام نہیں کیا، یہ مسلمانوں نے کیا، اور ان مسلمانوں نے جو اپنے آپ کو بڑا سچا اور مولائی مسلمان کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں۔ میں آگے زیادہ وہ جملے نہیں کہوں گا جس سے میری بھی دل آزاری ہو، آپ کی بھی دل آزاری ہو، لیکن میرے پاس ہے، ذہن اور قلب میں وہ جملے موجود ہیں۔ یہ لوگ جو معاشرے مہدوی کا انتظار کر رہے ہیں، چار آنے کا عمل اس معاشرے جیسا نہیں رکھتے۔ نماز یہ پڑھنے کے روادار نہیں، زکوٰۃ اور خمس دینے کے روادار نہیں، امر بالمعروف کرنے کے یہ لوگ روادار نہیں، برائی سے روکنا تو ہے ہی نہیں، بھاگ نیچے کرو نکل جاؤ، برائی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، میرا کیا لینا دینا۔ انتظار، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے نہ معاشرے کو اچھا کرنا ہے، منتظر ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے سورہ حج آیت نمبر 41 میں علامت سے بیان کر دی ہے، جب عدل ہوگا تو ایسا ہوگا۔ امیر کائنات سلام اللہ علیہ جو تڑپتے تھے منبر کوفہ پر بیٹھ کر اپنے بیٹے مہدی کے ظہور کے لیے، آہ آہ واہن واہا لرؤیتہ، سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہتے، ماتم کرتے ہوئے کہتے تھے مولا کہ ہائے ہائے میرا دل مہدی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ آج ہمارے اندر سرے سے تڑپ، آج ہمارے اندر اس عصر ظہور کی تڑپ موجود۔ اب دکھائیے اگر کسی کے پاس تڑپ، کوئی سرکار کے لیے تڑپنے والا، ہاں ہم سب تڑپنے والے ہیں، اپنی دنیا کے لیے تڑپ رہے، اپنے پیسے کے لیے تڑپ رہے، سرکار سے وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ آج معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے تو میں پہلے ہی معذرت کر لوں، دست سے ادب جوڑ کے، یہ حقیقت ہے، اور انصاف سے سنیے، جذبات اور احساسات میں بہہ کے نہ سنیے، حقیقت پسند بن کے اور گراؤنڈ ریئلٹی کو اپنی آبزرویشن میں رکھتے ہوئے سنیے تو آپ بات کی تائید کریں گے۔ آج ہم لوگ سرکار سے اتنے دور ہو گئے کہ اگر سرکار کے معاشرے کی بات ہو، سرکار کا ذکر ہو، تو ہم کسی اور ہی چکر میں رہتے ہیں۔
یار یہ آج پتہ نہیں مولانا صاحب نے کیا موضوع چھیڑ دیا، آج لطف نہیں آ رہا، آج وہ جو میری تسکین کے لیے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ میں آپ سب کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے تمام ائمہ کا ذکر محترم ہے، ہونا چاہیے، میں خود آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، فضائل امیر کائنات بھی پڑھتا ہوں، مخدوم عالمیان کا ذکر بھی کرتا ہوں، ہر معصوم کے حوالے سے انتہائی اہتمام سے مجلس پڑھنے کا عادی ہوں۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ یہ مشکل ہے، یہ پرابلم ہے، یہ المیہ ہے اس معاشرے کا کہ ہر امام کا ذکر سنیں گے، جب سرکار صاحب الامر کی بات آئے گی تو تھوڑا ذکر زیادہ ہو جائے تو توجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مملکت خداداد پاکستان کا واقعہ ہے کہ ایک خطیب نے عشرہ محرم کا موضوع رکھ دیا سرکار صاحب الامر کی معرفت، 3 دن انہوں نے مجلس پڑھی اور بہترین مجلس پڑھی، میٹر، آیتیں، روایتیں، سرکار کی معرفت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولا کے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے گریہ کرنا چاہیے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، پکارنا کیسے چاہیے، توسل کیسے کرنا چاہیے، کون سے صدقے دینے چاہیے، کون سی نظریں ماننی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، سارا ذکر سرکار سے مربوط، جن کو معاشرے کا جاہل طبقہ مقصر بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ بات سرکار کی ہو رہی تھی، لیکن 3 دن بعد ان خطیب سے کہا گیا کہ سرکار آپ موضوع تبدیل کریں، نعرے نہیں لگ رہے، سرکار آپ موضوع تبدیل کریں، مجلس گرم نہیں ہو رہی ہے، سرکار آپ تبدیل کریں، موضوع چھتیں نہیں پھٹ رہی ہیں، سرکار آپ تبدیل کریں، موضوع مجلس میں بھوچال نہیں آ رہا جو آنا چاہیے، جو شور شرابہ ہونا چاہیے۔ زبردستی ان سے موضوع تبدیل کروایا گیا، چوتھے دن سے انہوں نے بالکل نیا موضوع شروع کیا، کیونکہ بانی مجلس کو یہ لگ رہا تھا کہ سرکار کے موضوع پہ گرمی نہیں، سرکار کے موضوع پہ نہیں، ہمارے دل سرکار کے لیے گرم نہیں ہے، ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے، امیر کائنات سے محبت ہے تو ادھر نام علی آتا ہے، دل فوراً جوش مارنے لگتا ہے، کیوں؟ محبت ہے، وہی محبت وقت کے امام کے لیے کیوں پیدا نہیں؟ میں 2 جملے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ شاید آپ کو لگے تھوڑا سا میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، میرا موضوع حالات عصر ظہور ہے، ابھی تک میں نے وہی پڑھا، لیکن 2 جملے یہ ایک بریکٹ کو اوپن کر کے اس کو فل کرتے ہوئے کہ سرکار کے ظہور کے لیے جو ہم لوگ متمنی اگر بننا چاہ رہے تو ایک تڑپ ہمیں پیدا کرنی ہو۔ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے بیٹے کے لیے لکھی ہے، اپنے بیٹے کو کتاب پوری حوالے کر کے کشف المحجہ لثمرۃ البہجہ، یعنی رستہ دکھانے والی کتاب میوہ دل کے لیے، میوہ دل بیٹا، اس کو رستہ دکھانے کے لیے کتاب لکھی پوری، میرے بیٹے بی بی کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو، تمہارا دین یہی ہے، میرے بیٹے امیر کائنات سے محبت کرو، تمہارے جد سید سے، نجیب الطرفین سے، میرے بیٹے اپنے وقت کے امام سے محبت کرو، توجہ چاہ رہا ہوں، اس وقت تمہاری کسی بھی مشکل کا حل سرکار کے پاس ہے۔ اب میں نے جملہ انچولی میں کہا تھا خمسہ پڑھتے ہوئے سرکار کے حوالے سے، یہاں بھی وہ جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ 1 کروڑ مرتبہ کہیے یا علی مدد، مدد اگر کریں گے تو سرکار امام زمانہ کریں گے، پورے عقیدے سے روایات دیکھ کر ساری باتیں پڑھ کے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے یا حسین ابن علی، آپ کسی امام کو پکاریں، آپ غازی سرکار کے علم کے نیچے کھڑے ہو، یا غازی سرکار، یا عباس علمدار، وہ بھی کہیں گے بیٹے مہدی اس کی مشکل کو حل کر دو، حجت وقت امام زمانہ ہے، خلیفہ وقت امام زمانہ ہے، حجت اللہ وہ ہے، نظام ان کی مٹھی میں ہے، دل ان کے لیے کیوں نہیں تڑپ رہا، ان سے توسل کیوں نہیں ہے؟ سید ابن طاؤس نے لکھا کچھ چیزیں، کچھ گر میں تمہیں سکھا رہا ہوں، ان گروں کو اپنے اوپر آزماؤ، چیک کرو کہ تم صاحب الامر سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ 5-6 گر ذکر کے میرے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے آگے بڑھنا ہے، ایک روایت آپ کو پڑھ کے سنانی ہے جو ہماری تقریر کا انشاءاللہ دوسرا حصہ ہوگا، حالات عشر ظہور کے حوالے سے، بس یہ جملہ سن لیجئے۔ اگر سرکار کی طرف سے خط آتا، سرکار صاحب الامر امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی طرف سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں جملوں پر؟ ذرا ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دے دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ بیٹے اگر سرکار کا خط آ گیا کہ اے میرے ماننے والے، اے میرے منتظر، اے میرے دیدار کے متمنی، اے میری یاد میں تڑپنے والے، میں آ رہا ہوں، فلاں دن میرا ظہور ہے، لیکن جس دن میرا ظہور ہوگا اس دن تمہاری موت ہوگی، اسی دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر روح قبض کریں گے، اور اگر میرا ظہور لیٹ ہو گیا 2-3 مہینے، 4-5 مہینے یا 4-5 سال، تو پھر تمہاری موت نہیں ہوگی، اب بتاؤ کیا کرو گے؟
یہ سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے کیجیے، کس کو زندگی پیاری ہے اور کس کو سرکار پیاری ہے؟ کس کو اپنی زندگی پیاری ہے اور کس کو ہمارا یہ موضوع حالات بعد الظہور کیا ہوں گے جی؟ معاشرے پہ عدل کی حکمرانی ہوگی۔ آپ کو عدل والا معاشرہ پسند ہے یا اپنی ذاتی زندگی پسند ہے؟ فیصلہ آپ کیجیے۔ اگر آپ کو سرکار کا ظہور اس لیے پسند ہے کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، معاشرے سے ظلم و بربریت ختم ہو جائے گی، معاشرے کے اندر عدل کی حکمرانی ہوگی، میں نہ رہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاشرہ اچھا ہو جائے، اس کا مطلب آپ سچے منتظر ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں امام زمانہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ایک اور گورے یہ بھی سن لیجئے، اگر تم کسی گورنمنٹ میں ہو، یہ آج کا پرابلم، گورنمنٹ کی جاب ہے، بادشاہ وقت کی طرف سے، سلطان کی طرف سے، خلیفہ جو بھی بنایا ہوا تھا دنیا والوں نے اس کی طرف سے تمہیں کچھ پیسے ملتے ہیں، حکومت کی طرف سے ایک نظام تمہارا بنا ہوا ہے، مہینے کے چند لاکھ روپے تمہیں مل جاتے ہیں، لیکن معلوم ہے ادھر سرکار کا ظہور ہوا، یہ سارا پیسہ حرام ہو جائے گا، ایک چارانہ پیج میں سے مجھے نہیں ملنے والا، اور جو اب یہ لے رہا ہوں، جو بینک میں 10-10 لاکھ روپے کی نوکری ہے، 15-15 لاکھ لوگ مہینے کے لیے اسی کراچی شہر میں جانتا ہوں، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ ادھر آپ لوگ شاید تعجب کریں گے، حقیقت یہی ہے، ادھر وہ جاب پہ لگتے ہیں، اگلے دن فارچونر گیٹ پہ کھڑی ہوتی ہے، واہ۔ اب یہ بندہ سوچے کہ ادھر امام آئے، فارچونر بھی غائب، پھر سیڑھی 70 بھی نہیں بچے گی اس کے پاس۔ اب بتاؤ کہ ظہور کے منتظر ہو، جو اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنی ذات کو، جس کو معاشرے میں عدل ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا ہے نہیں ہو، مجھے کیا ٹینشن ہے، میں، جس میں انانیت سر چڑھ کے بولے گی، جس کی فرعونیت عروج پہ ہوگی، میں بچ جاؤں، باقی جہنم میں جائے، بھاڑ میں جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ انسان حقیقی منتظر کہلانے کا حقدار۔ حقیقی منتظر وہ ہے جو منتظر عدل الہی ہو معاشرے میں نہ رہوں، میرے جیسے سینکڑوں نہ رہے، کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں، ان میں اگر نظام عدل رائج ہو جائے، اس سے اچھا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لإقامت حدین، ایک حد شرعی کا قائم ہونا، ایک حد شرعی، انفع لأہل الارض من القطر 40 صباحا، زمین والوں کے لیے 40 دن کی برسات سے زیادہ فائدہ اس بات میں ہے کہ ایک حکم شرعی کا قیام ہو جائے۔ اس کو سمجھے گا کون؟ سوال یہ ہے، ایک حکم شرعی، ایک بندہ جس کو اس کا حق مل گیا، ساتھ میں مولا فرما رہے، باب الحوائج فرما رہے، کسی ایک بندے کو اگر عدل الہی کے مطابق اس کا حق مل گیا، 40 دن کی جو برسات ہے، سوچئے ایک دن بس برسات ہوتی ہے، پورا موسم جل تھل ہو جاتا ہے، دنیا کی فصل اگتی ہے، دنیا کے کروڑوں لوگ فائدہ کماتے ہیں ایک دن کی برسات سے، 40 دن کی برسات میں کتنا فائدہ ہوگا؟ مولا فرما رہے ایک حکم شرعی اگر روئے زمین پر اجرا ہو جائے، حکومت عدل الہی میں، حکومت عدل امام زمان صلوات اللہ علیہ میں، اس کا فائدہ 40 دن کی برسات جاتے ہیں، بے شمار فائدہ۔ اب اگر میں کہوں کہ نہیں بھئی یہ فیصلہ میرے خلاف ہو رہا ہے لہذا میں قبول، مجھے عدل نہیں چاہیے، عدل کی تمنا کرنے کے لیے اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو دینی بنانا ہوگا۔ ممکن ہے معاشرے کے اعتبار سے ہمارا بہترین ہو، اللہ اکبر، اگر ہماری سمجھ میں آ جائے اس عدل کے ساتھ ساتھ کون سی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی، یقین جانیے رو رو کے، گڑ گڑا کے، تڑپ تڑپ کے دعا کریں گے سرکار کے ظہور کے لیے۔ اپنی نمازوں میں مانگیے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، کسی بھی مرجع تقلید کے پاس، کسی بھی فقیہ کے پاس، کسی مجتہد مسلم کے پاس نماز میں دعا امام زمانہ پڑھنے سے نماز باطل۔ آپ قنوت میں جائیے، آپ سجدے میں جائیے، آپ رکوع میں جائیے، کہیں بھی آپ دعا امام زمانہ پڑھیں تاکہ کم سے کم ایک کنیکشن تو بنے کہ میں ان کی رعیت ہوں، میں ان کے نام کی روٹی کھانے والا ہوں، میرے دسترخوان پر سب سے کم ترین شے جو نمک ہے وہ بھی ان کے صدقے میں آ رہا ہے، اور میں انہی کو بھلا چکا، انہی کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے مجھے موت آتی ہے، انہی کا سہم امام دیتے ہوئے میری جان نکلتی ہے کہ نہیں میں تو خود غریب ہوں، اپنی عیاشی کے لیے، اپنے گھومنے پھرنے کے لیے،
اپنی شہوتوں کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے میرے پاس بھرپور پیسہ ہے، ایک وقت کے کھانے پہ 1000 روپے اڑا دیتا ہوں، لیکن اگر 1000 روپیہ نکالنے کی بات آتی ہے امام کے لیے، یہاں موت آ جاتی ہے۔ یہاں میں بجٹ سوچتا ہوں، یہاں میں سال کی آمدنی نکالنے بیٹھ جاتا ہوں، یہاں میں مہینے کی آمدنی کیا اس کو ملٹیپلائی کرنے لگتا ہوں، یہاں میں اخراجات منہا کرنا شروع کر دیتا ہوں، یا میرا سارا کیلکولیٹر، جسم کا کیلکولیٹر، دماغ کا سب کچھ آن ہو جاتا ہے، اب کیا ہوگا؟ جبکہ یہی دوسری جگہوں پہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو انتظار ہے یہ نہ سمجھ میں آنے والا انتظار ہے کہ پریکٹیکلی کچھ ہوں زبانی سمجھیے خدا را۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں اور کتاب اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اس روایت کو آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ میری اور آپ کی اگر ہم سچے مومن بن جائیں، حقیقی منتظر بن جائیں، میری اور آپ کی اہمیت کیا ہوگی، میری اور آپ کی عظمت کیا ہوگی عصر ظہور میں۔ حالات عصر ظہور میں ایک اہم ترین نقطہ جب تقریر کا میری انشاءاللہ اگلا حصہ ہوگا وہ یہ کہ انسان اپنا اسٹیٹس تو سمجھے کہ اگر ظہور ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، توجہات ہے یا نہیں، اس وقت میری کیا شان ہوگی۔ آج میں پریشانیوں میں ہوں، آج میں گرفتاریوں میں ہوں، آج میرے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، عصر ظہور میں کیا ہوگا۔ ایک طرف انسان کہتا ہے، مثلا ہم لوگ ایک کلام پڑھتے ہیں جو اکثر پڑھا جاتا ہے پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، جو اردو زبان طبقہ ہے وہ اس کلام کو پڑھتا ہے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے، یہ آپ سب نے سنا ہوگا، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا۔ ہر بندہ کلام پڑھ رہا ہے، لیکن اگر یہ کلام فقط زبان کی حد تک ہے کہ لشکر مہدی سے ملا دے اور دل میں ایک چارانے کی امنگ نہیں ہے لشکر مہدی میں جانے کی، دل میں گھر سے نکلنے کا بھی کوئی دل، تو اس کا مطلب یہ صرف زبان کی حد تک ہے، لقلقہ لسانی کہتے ہیں اس کو، زبان سے تو ہے اور وہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی جو فقط زبان کی حد تک ہو، اس کا دل سے کوئی تعلق۔ دل سے دعا تب نکلے گی جب انسان عصر ظہور کے حالات سے واقف ہو۔ ایک جملہ آپ سب کے اذہان عالیہ میں ہے کہ جب سرکار ظہور فرمائیں گے اللہ ان کے ذریعے سے یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا کما ملئت ظلما وجورا، جیسے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس کا مطلب ہم سب کو عدل و انصاف کا منتظر رہنا چاہیے، ہم سب کو اس معاشرے کا انتظار کرنا چاہیے جس معاشرے میں چاروں طرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوں۔ اچھا، اب جب اس معاشرے میں گئے جہاں پر عدل الہی رائج ہے، جہاں پر اللہ کا نظام رائج ہے، جہاں بہترین نظام رائج ہے، جہاں سارے کے سارے نمازی ہیں قرآن کی آیت کے مطابق، جہاں میجورٹی ان لوگوں کی جو اپنے واجبی معاملات کو دیکھتے ہیں اور مالی معاملات میں کوئی رخنہ نہیں ڈالتے، کوئی بخل نہیں دکھاتے، واجبی سارے کے سارے معاملات ان کے پورے جا رہے ہیں، بہترین جا رہے ہیں، امر بالمعروف کرنے والے لوگ، نہی عن المنکر کرنے والے لوگ، اچھے لوگ۔ اسٹیٹس کیا ہوگا میرا؟ میں مومن ہوں، میں صاحب الامر کا ماننے والا ہوں، میں ان کی رعیت ہوں، ان کے نام پہ کھانے والا ہوں، اور صاحب نہج البلاغہ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرے مولا کا ارشاد ہے ہلک امرؤ لم یعرف قدرہ، وہ انسان ہلاک ہے، وہ انسان تباہ و برباد ہے جسے اپنا اسٹیٹس نہ پتا ہو۔ بعض اوقات انسان ہلاکت کے دامن میں جاتا کیوں ہے؟ آپ کو آپ کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو آپ کا اسٹیٹس معلوم۔ مولا نے کسی کو مثلا شرف عطا کیا، ذاکر بنا دیا، اب اگر وہ انتہائی اوچھی، انتہائی کوئی بچگانہ حرکت لوگوں کے سامنے کرے تو یہ انسان لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ گرتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا میں کس منزلت پہ جا پہنچا ہوں، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی عزت سے نوازا ہے، اس عزت اور اس پروٹوکول کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ سرکار کے دور میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ معاشرہ تو عدل کا ہوگا، نوکری تو سرکار کی ہوگی، کھائیں گے پئیں گے وہاں بھی سرکار کا ملے گا، سب سرکار کے صدقے میں۔ وَبِيُمْ نہیں روز قلورا روایات میں جملہ آیا ہے، ساری کائنات کو جو برکتیں ملیں گی، جو رزق ملے گا، وہ سب سرکار کے صدقے میں ملے گا۔ میرا اور آپ کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ نامانے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، بس یہ ایک روایت دقت سے، تأمل سے، غور و فکر سے، انتہائی دقیق طریقے سے میرے ساتھ سماعت فرما لیجیے۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایک لفظ بھی مس ہو، اس لیے کتاب ساتھ لے کر آیا ہوں، اور اس روایت کے اندر آپ کی عظمت بیان ہے، میری عظمت بیان ہے۔
کہ جب ظہور ہوگا میرے مولا کا تو اس عصر ظہور میں مومن کی شان کیا ہوگی، مومن کی آن کیا ہوگی، مومن کی عظمت کیا اسٹیٹس ہوگا مومن کا۔ اگر وہ اسٹیٹس مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہو، سرکار نے خبر دی ہے، عقیدہ ہمارا ہو ٹھوس، یہ نہ ہو کہ ڈاوا ڈول پتہ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، مولانا صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے روایت سنائی ہے اور پتہ نہیں شاید روایت ضعیف ہو، پتہ نہیں ایسا ہو یا نہ ہو۔ یؤمنون بالغیب کا مطلب یہی ہے، جو سرکار سے منسوب معتبر روایات میں آ جائے تو انسان پھر غیب سمجھ کے اس پہ عقیدہ رکھے۔ مومن کی صفت، توجہ چاہ رہا ہوں، علتیں ڈھونڈنا نہیں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا مومن وہ ہے الذین یسألون عن العلل، مومن وہ ہے جو علتوں کے بارے میں سوال کرے، مولا کیوں غائب ہوئے، مولا آ کیوں نہیں رہے، مولا کی عمر اتنی لمبی کیسے ہو گئی۔ مومن وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب بتانے والے غیب بتا کے چلے گئے، مومن کا کام ہے غیب پر ایمان لے کر آنا، نہ کہ علتوں کے بارے میں پوچھنا۔ یہ غیر مومن ہے جو دھڑا دھڑ سوال پہ سوال کرتا ہے۔ مومن بھلے اس کو علت معلوم نہ ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، ہر چیز کی علت آپ کو معلوم ہے، یہ دین ہے آپ کے سامنے، دینی احکام، سینکڑوں احکام جن پہ شب و روز آپ عمل کرتے ہیں۔ ایک وضو اٹھا لیجئے، آپ کو معلوم ہے یہ وضو کی علتیں کیا ہے؟ اگر صفائی ستھرائی کے معاملے میں ہے وضو، میں نہا دھو کے نکلا ہوں، مجھے وضو کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں، وضو تو ہے، وضو تو واجب ہے، تمہارے نہانے دھونے سے وضو ساقط۔ میں ویسے ہی نہا دھو کر آ گیا، بنا نیت کے غسل نہیں کیا جو غسل واجب تھا، کہا جاؤ دوبارہ جا کے غسل کرو، علت بتائیے اس کی۔ اگر صفائی ستھرائی مقصد تھا تو پھر تو غسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ چمک کے نہا دھو کے صابن لگا کے آ گئے۔ توجہ، اس کا مطلب شریعت کی ساری علتوں کو ہم مولا نے کہا ہے ماننا ہے۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ مولا نے کہا ہے ماننا ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ اب ایک تفصیلی واقعہ یہاں بالکل جوڑتے ہوئے تاکہ ہم لوگ سمجھے کہ ائمہ کے اصحاب جو باعظمت تھے، عصر ظہور میں ان کی عظمت مزید کھل کے سامنے آئے گی۔ ان کا یہ معیار تھا، مولا نے کہہ دیا بات ختم، سوال نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے بارے میں ہے، قرآن میں جملہ ضائع نہ کیجیے گا، اللہ کے بارے میں، ان اللہ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے یہ پوچھا نہیں جاتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جیسا اللہ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، ائمہ کے اصحاب بالکل ویسے ہی اللہ کی حجتوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ اللہ کی حجت نے جو کہہ دیا پوچھتے نہیں تھے کیوں۔ وہ مشہور و معروف واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ کمیل ابن زیاد نخعی نے مولا کے ساتھ مسجد کوفہ سے نکلے، تلاوت کی آواز سنی ایک گھر سے، اور دل ہی دل میں کمیل نے داد دی کہ کیا کمال کی تلاوت ہے، کیا بہترین تلاوت ہے۔ تو جیسے ہی کمیل نے دل میں داد دی، ظاہر قاری قرآن تھا، تلاوت کر رہا تھا سورہ زمر کی، امن ہوا قانت آناء اللیل، ادھر کمیل نے دل میں کہا، نہ ہاتھ اٹھایا نہ زبان سے کچھ کہا، دل میں کہا کہ بڑی اچھی تلاوت ہے، بڑی پرسوز تلاوت ہے۔ اور کمیل خود بہت بڑے قاری قرآن تھے۔ جیسے ہی کمیل نے داد دی، میرے مولانا نے کہا خبردار کمیل سے داد مت دو، امام دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ کمیل نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، کمیل نے زبان سے کچھ نہیں کہا خبردار کمیل سے داد، سمجھیے عصر ظہور کے معاشرے کو، وہاں امام سے سوال نہیں کرنا ہے۔ کمیل اسی عصر ظہور کا بندہ لگ رہا ہے اس روایت کے اندر۔ میں اور آپ شاید ہوتے، جو ہمارا مزاج آج کل بنا ہوا ہے، تو فوراً سے کہتے ہیں مولا یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مولا یہ تو مسجد کوفہ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مولا آپ قرآن کی تلاوت پہ داد دینے سے منع کر رہے ہیں، مولا اس میں غلط کیا ہے؟ 10 سوالات اپنی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے کر بیٹھتے۔ لیکن یہ کمیل تھے، یہ عصر ظہور کا تیار کیا وہ فرد امام کی طرف سے۔ 313 میں ایسے ہوں گے کمیل جیسے۔ کمیل نے پلٹ کے سوال نہیں کیا مولا داد کیوں نہ دوں، وقت گزر گیا۔ کمیل جانتے ہیں جس نے منع کیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، وہ بنا وجہ کے منع نہیں کر سکتا۔ جنگ نہروان آئی، اب اس رات تلاوت ہو رہی تھی امن ہوا قانتون آناء اللیل والنہار، سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے ظاہر۔ جنگ نہروان ہوئی، مولانا نے کہا اس جنگ میں ہمارے 9 افراد شہید ہوں گے، خوارج کے 9 بچ کے بھاگیں گے۔ ویسا ہی ہوا، جب جنگ ختم ہو گئی مولانا نے کمیل کو لیا، تعبیر یہ ہے روایت کی ذوالفقار نیام سے باہر تھی اور ذوالفقار سے خون ٹپک رہا تھا، جو خوارج کا خون بہایا تھا۔ کمیل کو کہا کمیل میرے ساتھ چلو، لے کر آئے ایک کٹا ہوا سر، اس پہ سلام اللہ علیہ یا امیر، اے امیر آپ پر ہم سب کا کروڑوں سلام۔ امیر نے اپنی تلوار کو سر پہ رکھا اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔
امن هو قانت آناء اللیل، یعنی کمیل یہ وہی سر ہے جو اس رات تلاوت قرآن کر رہا تھا، علی کی تلوار سے کٹ کے گرا ہے۔ اور توجہ، اس رات قاری قرآن جو تلاوت قرآن کر رہا تھا اس کا سر کٹا کس کی تلوار سے؟ امیر کائنات کی تلوار سے۔ کمیل نے ادھر یہ دیکھا، علی کے قدموں میں گر گئے، سر اپنا، جبین، ماتھا اپنا ٹیکا علی کے قدموں میں، رکھا علی کے قدموں میں۔ اور جب اٹھ رہے تھے، توجہ، یہ عصر ظہور، توجہ، کہنے لگے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کمیل نے اٹھتے ہوئے کیا کہا؟ استغفر اللہ ربی۔ آپ ذرا سوال کیجئے کہ کمیل ابن زیاد نخعی، اے علی کے پہلو میں علی کے دشمنوں کو قتل کرنے والے مجاہد، اے علی کا ساتھ دینے والے، اے خوارج کو قتل کرنے والے، اے علی کی بات ماننے والے، اے مطیع علی، اے علی کے رازدار، اللہ آپ سب کو نجف کی زیارت نصیب کرے۔ کمیل ابن زیاد نخعی کا مزار 10 منٹ کے فاصلے پر ہے، وہاں زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب السر امیر المومنین۔ کمیل کی زیارت، اے کمیل جو علی کا رازدار ہے اس پر سلام، جو علی کا رازدار ہے، جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جو علی کے ساتھ کھڑا ہو کر علی کے دشمنوں کو قتل کرے، وہ اٹھتے ہوئے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ۔ میں کہوں گا کمیل آپ یہ استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ شاید کمیل یہ جواب دے، روایت میں نہیں ہے، شاید، یہ بندہ حقیر کے جملے، شاید کمیل یہ جواب دے کہ اس رات میں نے غلطی سے دل میں بھی جو دشمن علی کو داد دی، میں اس پر استغفار پڑھ رہا ہوں۔ جو عصر ظہور کا بندہ ہوگا وہ ہلکی سی بھی باطل کی تائید نہیں کر سکتا، وہ ہلکی سی بھی ظلم کی تائید۔ توجہ چاروں، یہ ہے عصر ظہور کے معاشرے کے فرد کا اسٹیٹس۔ لا یرا فیہ اثر من الظلم والبدع، وہاں ظلم و بدعتوں کا کوئی نشان دکھائی عصر ظہور۔ اب یہ بات الکلام و یجر الکلام، بات سے بات نکلتی ہے، 1 گھنٹہ ہونے میں 5 منٹ رہ گئے، بیچ میں جو ہے یہ اذان کی وجہ سے بھی تھوڑی تاخیر ہوئی، بہرحال ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی، یہ کتاب جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نوادر المعجزات، نوادر المعجزات معجزات کی کتاب ہے، ابو جعفر محمد طبری رحمۃ اللہ علیہ شیعہ عالم دین کی کتاب ہے۔ انہوں نے آخر میں بالکل جہاں سرکار صاحب الامر کے معجزات لکھے، وہاں ایک معجزہ جس کا تعلق عصر ظہور سے ہے، اور یہ سننے سے تعلق رکھتی ہے روایت، اور یہ آج کے شب میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ہدیہ ہے، اگر آپ لوگ اس ہدیے کو ہدیہ سمجھ کے قبول فرمائیں۔ یقین جانیے یہ روایت حدیث سے کم نہیں ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ذرا روایت کے لب و لہجے کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ولایت صاحب الامر میں محو ہو کے سماعت فرمائیے گا، ان کی محبت میں پناہ ہو کے سماعت فرمائیے گا۔ اذا قام القائم استنزل المؤمن الطیر من الہوا، جب سرکار کا ظہور ہوگا مومن ہوا سے پرندے کو اتارے گا۔ یہ قرآن میں جنت کے بارے میں آیا ہے، توجہ، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ جنت میں جنتی ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو اشارہ کریں گے، وہ حکم کی اطاعت کر کے مومن کے سامنے آ جائیں گے بھنے ہوئے پرندے کی شکل میں۔ مولا یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ عصر ظہور میں جب سرکار کا ظہور ہوگا مومن ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو اشارہ کرے گا۔ یہ واقعات ائمہ کے معجزات میں لوگ نہیں مانتے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ مولا نے پرندے کو اشارہ کیا تو پرندہ آ گیا، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ جب ظہور کا وقت ہوگا مولا نہیں، جو مولا کا نوکر ہوگا، جو مومن ہوگا، وہ پرندے کو اشارہ کرے گا، مومن کی اطاعت میں پرندہ زمین پر آ جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ میں نے کہا کہ اپنے اسٹیٹس کو سمجھیے، اپنی عظمت کو سمجھیے۔ فَيَذْبَحُهُ، مومن اس پرندے کو ذبح کرے گا، پرندہ نہ نہیں کرے گا، پرندے کے بھی علم میں ہوگا یہ مجھے ذبح کرنے کے لیے بلا رہا، لیکن یہ ہے اطاعت، پرندے کو اس کا اجر ملے گا مومن کی اطاعت کا۔ وَيَشْوِيهُ، سے بھونے گا، وَيَأْكُلُ لَحْمَهُ، گوشت کھائے گا، وَلَا يَكْسِرُ عَظْمَهُ، ہڈی توڑے گا نہیں۔ یہ ہڈیاں وہ لوگ توڑتے ہیں جو ندیدے ہوتے ہیں یا گوشت کی کمی ہوتی ہے،
تو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے ہڈیاں توڑ توڑ کے چوپر بنا کے ہم جیسے لوگ فریج میں رکھتے، اس وقت ایسا کوئی چکر ہڈی توڑنے کی ضرورت، سالم ہڈی پہ جو گوشت ہوگا ویسے ہی پرندہ اتارا، جب بھوک لگی دوسرے پرندے کو بلا لیا۔ اللہ اکبر۔ ثم یقول له، توجہ، پوری توجہ، خدا ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم یقول له احیا باذن اللہ۔ کتاب اسی لیے ساتھ لکھ رہا ہوں تاکہ کل کوئی جو ہے زبان معترض اعتراض کے لیے نہ کھلے، اور اس روایت کو ہمارے علماء نے نقل کیا، اسے معتبر قرار دیا۔ یہ مومن جو پرندے کا گوشت کھا گیا ہے، یہ مومن جس نے سے بھونا گوشت کھا گیا، ابھی صرف ہڈیاں بچی ہے، ان ہڈیوں سے کہے گا احیا باذن اللہ، زندہ ہو جاؤ اللہ کے اذن سے۔ فیحیا، پرندہ زندہ ہوگا، ویطیر فی الہوا، ہوا میں اڑنے لگے گا۔ یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے میں سرکار کے فضائل پڑھ رہا ہوں اور موضوع سے نہیں ہٹا ہوں۔ عصر ظہور کے حالات، سرکار کے دور میں یہ ہوگا، اس زندگی کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس زندگی کے لیے میں اور آپ کیوں نہیں تڑپتے؟ یا تو ایمان بالغیب نہیں، یا تو اس پست دنیا میں اتنے غرق ہو گئے کہ سرکار سے محبت بھی دلوں سے جاتی رہی۔ گراؤنڈ ریئلٹی کو اپنے آبزرویشن میں رکھ کے بات کریں، حقیقت پسند بنے کہ ہم کس ماحول میں اور کس گندی دنیا میں غرق ہوتے جا رہے ہیں، کن دنیا کی خواہشات نے ہمیں گھیر لیا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا کی فضول کی چند رعنائیاں، موبائل کے نت نئے آتے ہوئے ماڈلز، گاڑیاں، بائکس، گھر، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن کی واقعاً کوئی حیثیت نہیں، ان کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں۔ یہ جب بتایا جاتا ہے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے طہارت چاہیے، وہ ہے ہی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی پاکیزگی چاہیے کہ انسان جو بدبخت، جو بیچارہ امام کا معجزہ ماننے کو تیار نہیں، وہ امام کے نوکروں کا کیسے مانے گا؟ اب جو ہے یا نہیں ہے؟ یہ عصر ظہور میں کس کے معجزات ہیں؟ سرکار کے نوکروں کا مقام ہے، سرکار کے موالیان کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ الظِّبَاءُ مِنَ الصَّحَارِي، صحرا میں ہنٹنگ کے لیے، شکار کے لیے جب جائے گا تو وہاں بندوقیں، گولیاں اور تیر کمان لے کے نہیں جائے گا، بس صرف صحرا میں پہنچے گا، دور ہرن دوڑ رہے ہوں گے، اشارہ کرے گا، ہرن خود سے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَيَكُونُ ضَوْءُ الْبِلَادِ وَالنُّورُهَا، علاقے سارے کے سارے روشن ہوں گے، سورج اور چاند کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کے چہرے کے نکلنے والے پسینے کے صدقے میں سورج اور چاند خلق ہوئے ہوں، جب وہ آ گیا تو اب کسی سورج اور چاند کی ضرورت، تعبیر روایت ہے۔ وَلَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْذٍ، کوئی ایسا درندہ، کوئی ایسا حیوان جو انسانوں کو اذیت دے نہیں ہوگا زمین پر۔ ولا شر، کوئی شر نہیں، ولا سم، کوئی زہر نہیں، ولا فساد، کوئی فساد نہیں، لأن الدعوة سماویۃ لیست بأرضیہ، کیونکہ یہ جو پکار ہے، جو دعوت ہے، یہ آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے۔ یہ جو آنے والا آیا ہے، یہ اللہ کا امر آسمانوں سے لے کر آیا ہے، یہ زمین والا نہیں ہے، یہ آسمان والا ہے، یہ بلندیوں والا ہے، یہ عظمتوں والا ہے۔ شیطان، ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے جو خطبہ شعبانیہ میں رسول نے ذکر کی کہ جب ماہ شعبان آتا ہے تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، نیا کوئی شر نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ پرانا چل رہا ہوتا ہے، نت نئے فتنے ماہ رمضان میں نہیں ملیں گے آپ کو، شیطان بند ہے۔ شیطان کا وسوسہ جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ ماہ رمضان میں نہیں ہوتا۔ جو ماہ رمضان کی خصوصیات تھی، عصر ظہور میں ہر مہینے میں وہی ہوگا، شیطان کوئی وسوسہ نہیں کر سکے گا، شیطان کے ہاتھ پاؤں سال کے 12 مہینے بندے ہوں گے۔ سرکار کے آنے کی وجہ سے توجہ، ہر مہینہ ماہ رمضان بن جائے گا اس جہد سے۔ اللہ اکبر، جہد کو میں نے مقید کر دیا۔ ولا شیء من الفساد، کوئی بگاڑ نہیں ہوگا معاشرے میں،
ولا تشوق الارض والشجر، زمین پہ چلنے والے برہنہ پا بھی چلیں گے تو زمین سے کانٹا نہیں لگے گا ان کو. کسی باغ میں چلے گئے، کسی گلستان میں چلے گئے، کسی کھیت میں چلے گئے، درختوں سے کوئی کاٹا انسان کو اذیت. دیکھیے کس قسم کا نظام ہے یہ. ایک شاید خیالی سی دنیا لگ رہی ہے ہمیں، لیکن جو سرکار کا معتقد ہوگا، جو سرکار کا ماننے والا ہوگا، جو عصر ظہور کا متمنی ہوگا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ سرکار جب آئیں گے تو یہ سب کچھ ملے گا. وَتَبْقَى الزُّرُوعُ قَائِمَةً، فصلیں زمینوں پہ لہلہاتی رہیں گی. جب کسان جا کے، ضرورت مند جا کے، جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، گندم کی، چاول کی، وہ ادھر گندم توڑے گا، اسی وقت نئی گندم وہاں نکل آئے گی. یہ عصر ظہور کا مولا بتا رہے. اللہ اکبر. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْسُو ابْنَهُ الثَّوْبَ فَيَطُولُ مَعَهُ كُلَّمَا طَالَ. اگر باپ اپنے بیٹے کو لباس پہنائے گا، نئے لباس خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہمیشہ نیا رہے گا. اور جیسے جیسے بچہ بڑھتا جائے گا، لباس خود بخود بڑھتا جائے گا. نیا کپڑا لاؤ گے بھائی چھوٹا سلوایا تھا، نہ، یہ سرکار کے معجزات میں سے. دیکھیے ان ساری باتوں سے کلیہ نکالیے. کلی چیز، وہ چیز کیا کہ ہر حوالے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. ہر حوالے سے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، پریشانی کوئی نہیں. یہ پریشانی ہے نہیں ہے، بچے بڑھ رہے ہیں، اب نئے کپڑے لینے، نئے کپڑے سلوانے، پریشانی نہیں ہوگی. بچہ بڑھ رہے گا، بڑھتا رہے گا، کپڑے اس کے بدن ہی پہ بڑھتے رہیں گے. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ جی کپڑے چھوٹے ہو گئے. اللہ اکبر. یہ تو آپ نے بتا دیا کپڑا بڑھتا رہے گا، تو کیا ساری زندگی ایک ہی رنگ پہنیں گے؟ نہ. وَيَتَلَوَّنُ عَلَيْهِ أَيَّ لَوْنٍ أَحَبَّ وَشَاءَ، جیسا رنگ چاہے گا، جیسا ٹیکسچر چاہے گا، ویسا کپڑے پہ آ جائے گا. جو نقش و نگار، جو رنگ، جیسا آپ ڈیزائن. وہاں ڈیزائنر کے پاس جانے کی ضرورت، مجھے فلاں ڈیزائن پسند ہے، آپ سوچیں گے وہ کپڑے پہ نمودار ہو جائے گا. اللہ اکبر. صاحب الامر کے صدقے میں کیا کیا مل رہا ہے، کون کون سی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. وَلَوْ أَنَّ الرَّجُلَ الْكَافِرَ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ، اگر کافر کسی گو کے بل میں بھی گھس جائے، گو کا جو بل ہوتا ہے اس میں کافر گھس جائے، تو وہ بل پکار کے کہے کافر یہی ہے، لے جاؤ مومنوں، پکڑ کے اس کو قتل کر دو، اس کا زمین پہ رہنا بنتا نہیں ہے. اب وہ آ گیا ہے جو امیر کائنات کا بیٹا ہے. اب وہ آ گیا ہے جس کے زمانے میں کیا علی عدل الہی کا نظام ہوگا. یقول یا مومن، وہ حصہ کہے گا زمین کا، وہ حصہ جہاں پہ ہی کافر چھپا ہوگا، اے مومن خلفی کافر، میرے پیچھے کافر ہے. اگر کسی چیز کے پیچھے چھپ گیا، فخذ، اسے پکڑ کے لے جاؤ. ابلیس کا کوئی چکر نہیں ہوگا. مومن فرشتوں سے ہاتھ ملائیں گے. مومنوں کا فرشتوں سے مصافحہ ایسے ہوگا جیسے میں اور آپ ابھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. مومنوں پر عصر ظہور میں وحی نازل ہوگی، وہ وحی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے، ہر مومن پر وحی نازل ہوگی. کس زمانے میں؟ عصر ظہور کے زمانے میں. اللہ اکبر. وَيُحْيُونَ وَيَجْتَمِعُونَ مَعَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جب چاہیں گے مردوں کو زندہ کر دیں گے، ان کے ساتھ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے. کوئی مر مارا بھی گیا، زندہ کر دیا، بیٹھ کے باتیں کر لی. یہ اختیار ہر مومن کے. آگے تفصیلی روایت ہے، ایک جملہ یہ بھی سن لیجیے، بس بات کو مکمل کر رہا ہوں، اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، اگرچہ مجھے معلوم ہے شاید بعض لوگوں کو برا لگے. یاتی علی الناس زمان لا یکون المؤمن الا بالکوفہ، یہ جو عصر ظہور ہوگا یہ ایسا زمانہ ہوگا کہ مومن نہیں ملے گا مگر کے کوفہ میں، یا اگر کوفہ سے باہر ہوگا بھی تو کوفے کے لیے تڑپنے والا ہوگا. او یحن الیہا، کوفہ کے لیے تڑپے گا. آج مشکل یہ ہے، عصر ظہور کے متمنی باسیوں نے نعوذ باللہ ونستجیر باللہ کوفے ہی کو گندا کر دیا. وہ کوفہ جو کہ شیعوں کے لیے سب سے آئیڈیل سٹی، کیپٹل ہے ساری زمین کا، عراق کا نہیں. ابھی میں نے بتایا، آیت کے ذیل میں بتایا، سرکار جب ظہور فرمائیں گے، سرکار امام زمانہ سلام اللہ علیہ کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مشرق اور مغرب ساری حکومتیں سرکار کے ہاتھ میں. ایک حکومت ہوگی دنیا میں،
25 ملک 25 حکومت ہے نہیں، ایک حکومت، اور وہ حکومت امام زمانہ کی حکومت. اس حکومت کا جو پوری زمین کی واحد حکومت ہوگی، ایک کیپٹل ہوگا، اس کا نام ہوگا کوفہ. مومن سارے تڑپیں گے کوفہ کے لیے، یا تو کوفہ میں ہوں گے یا کوفہ کے لیے تڑپنے والے ہوں گے. کوفہ علی والوں کا شہر، کوفہ امام زمانہ والوں کا شہر. شہداء کربلا آدھے سے زیادہ کوفہ کے، وہ نظر نہیں آتا. یہ بنو امیہ کی پالیسی تھی کہ علی والوں کے شہر کو اتنا گندا کرو کہ علی والے خود بھی گندا کہنا شروع کر دیں. آج ہمارے معاشرے میں امام زمانہ کے کیپٹل کو مذاق بنا دیا گیا ہے. یہ کوفہ والے ہیں، کراچی کے کچھ علاقوں کو کوفہ کہتے ہیں. کیوں؟ بے وفائی کے لیے آپ نے استعارہ بنا لیا. عصر ظہور میں وفا کا استعارہ کوفہ ہوگا. صاحب الامر سے وفا کرنے والوں کا شہر کوفہ ہوگا. صاحب الامر کے لیے تڑپنے والوں کا شہر کوفہ ہوگا. صاحب الامر سے محبت کرنے والوں کا شہر. خدا را ایسے جملے نہ کہیں کہ کل کو لینے کے دینے پڑ جائے، ایسے جملے نہ کہیں کہ ہمارے لیے مشکل ساز ہوں. روایات معصومین میں کوفہ کی عجیب عظمت بیان ہوئی ہے. ہر دور میں شہروں میں اچھے برے لوگ رہے، لیکن اگر کسی شہر میں کسی دور میں برے لوگ آ گئے، کچھ لوگ برے ہو گئے، کچھ لوگوں نے غلط کام کیا، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ساری روایات معصومین کو چھوڑ کر کہیں کہ یہ شہر اب تا قیام قیامت ہمیشہ کے لیے برا ہو گیا. کوفہ بہترین شہر، سرکار کی حکومت میں کیپٹل، دارالخلافہ، دارالحکومت. مومن وہ ہے، مومن کے ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کوفہ کے لیے تڑپتا ہے، مسجد کوفہ کے لیے تڑپتا ہے. دعا خداوند متعال سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سرکار صاحب الامر کا صدقہ اس دنیا میں عطا کرے، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں قرار دے، ہمیں عصر ظہور، عصر امام زمان کے لیے تڑپنے والوں میں سے قرار دے، ہمیں اس معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے اپنے گھر سے آغاز کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر عدل کرنے کی توفیق عطا کرے. بہرحال تو یہ واسطہ سرکار صاحب الامر کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. یہاں پر اہتمام ہو رہا ہے سرکار کے حوالے سے، آپ لوگوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آگے مومنین کو بھی پیغام دے کہ دیکھو سرکار کا ذکر کم ہوتا ہے، لوگ کم سنتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ جائیں، شریک ہوں اور صاحب الامر کا ذکر سنیں. بہرحال یہ واسطہ سرکار صاحب الامر کا کہ ہمیں سرکار کا ذکر کثرت سے سننے کی توفیق عطا فرما. یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جن برادران نے زحمت کیے، محنت کیے، اس خمسے کے انعقاد میں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرما. میرے تمام بزرگان، مومنین، بڑے، میرے بھائی، میرے نوجوان، جو میرے جونیئر، جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، بہرحال ان سب کو صحت و تندرستی و عافیت عطا فرما. ان کی مشکلات کو صاحب الامر کے صدقے میں حل فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو وسعت رزق عطا فرما. یہ واسطہ محمد و آل محمد کا سرکار صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ایک دفعہ مل کے میرے ساتھ ساتھ ویٹ کرتے جائے گا. دعا امام زمانہ کا اسی پہ محفل کا اختتام ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ. سب مل کے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بر محمد وآل محمد صلوات.